برادران اہل سنت کی کتابوں میں ہے، دوسری حکومت نے واپس کر دیا، پھر تیسری حکومت نے پھر لے لیا، انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا جاتا ہے، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ باغ فدق۔ نہیں، باغ نہیں تھا، یہ بڑی جاگیر تھی۔ یہ باغ فارسی کا لفظ ہے، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں باغ فدق نہیں تھا، یہ باغ کی شہرت دینے والا کوئی باغی تھا۔ یہ باغ کا مطلب یہ ہے کہ چند کھجوروں کے درخت، باغ کی شہرت دینے کا مقصد کیا ہے؟ چند درخت کہتے ہیں کیا ضرورت تھی، چند درخت لے لیے۔ میں کہتا ہوں حکومت اتنا فقیر تھی، انہیں چند درختوں کی ضرورت کیا تھی؟ اگر چند درخت تھے تو پھر حکومت کو کیا ضرورت تھی؟ نہیں، چند درخت نہیں تھے، ایک جاگیر تھی۔ میں پہلے دن عرض کر چکا ہوں، اتنا بڑی جاگیر تھی کہ سالانہ 40,000 دینار ہوتا تھا سونے کا۔ یہ آج کل کے کاغذ والے دینار نہیں، اس وقت دینار ہوتا سونے کا، درہم ہوتا تھا چاندی کا۔ آج میں نے دیکھا آیت اللہ سستانی حافظہ اللہ نے جو دینار کا وزن بنایا ہے، آج جو دینار کا وزن بنایا ہے اس کے مطابق 20,000 تولہ سونا بنتا ہے۔ 7 ہجری یہ آیا ہے سید الانبیاء کے پاس، یہ جاگیر فدق آئی کیسے؟ جو میرے جوان بچے بیٹھے ہیں نا، علی حیدر کرار نے خیبر فتح کی، یہ جو مشہور ہے نا قلعہ خیبر، نہیں، خیبر بھی جاگیر تھی۔ اس جاگیر خیبر میں ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا قلعہ قاموس، علی نے فتح کیا۔ یہودی رہتے تھے، کچھ جاگیر فتح میں چلے گئے، خیبر فتح ہو گیا، مال غنیمت ملا، اور مال غنیمت بھی اتنا ملا کہ پورا مدینہ خوش تھا۔ خیبر فتح ہو گئی، اب نبی نے کہا یا علی، یہ علاقہ فدق میں رہنے والے یہودی اسلام کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، ان کے پلان پروگرام خطرناک ہیں۔ یا رسول اللہ جیسے حکم، کہا علی جاؤ، یا اسلام قبول کرے یا خیبر والوں والا حال کرتا ہے۔ علی حیدر کرار ہے، توجہ، علی نے پیغام بھیجا یا اسلام لے آؤ۔ علی کی طاقت کو خیبر میں دیکھ چکے تھے، کہا لڑنے کے قابل نہیں ہے، جیسے آپ کہتے ہیں آدھا حصہ علاقہ ہم سے آپ لے لو، آدھے میں ہم رہتے ہیں اور جزیہ بھی دیں گے۔ علی نے کہا یہ بات میں نبی سے پوچھوں گا، یہ بات تاریخ ہے، میں نبی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ فدق کے علاقے میں رہنے والے یہودی جزیہ بھی دیتے ہیں، آدھا علاقہ بھی دیتے ہیں۔ علماء اور فقہاء نے لکھا کہ وہ جگہ، وہ علاقہ، وہ مال جو بغیر جنگ کے، بغیر خون ریزی کے، بغیر تلوار چلائے مل جائے، اسے کہا جاتا ہے مال الفے، اور وہ خاصۃ لرسول اللہ، وہ مال فے ہوتا ہے نبی کا۔ نبی نے فرمایا یا علی جیسے تو نے فیصلہ کر لیا مجھے قبول ہے۔ جیسے ہی نبی کے پاس یہ علاقہ فدق علی کی تلوار کے ڈر سے نبی کو ملا، یہودیوں نے دیا، ادھر جبرائیل آیا، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ذی القربى حقا، اپنے حقداروں کو حق دیجئے، اپنے رشتہ داروں کو حق دیجئے، اپنے ذی القربى کو حق دیجئے۔ ایسے نہیں کہ نبی جانتے نہیں تھے، کہا جبرائیل میرے رب سے پوچھ ان ذی القربى میں سے تو کس کو؟ جبرائیل گیا اور آیا، کہا اللہ کے رسول، اللہ کہہ رہا ہے یہ بغیر جنگ کے جو مال آیا ہے میرے حکم سے زہرا کو دے دو۔ 7 ہجری کو ملا ہے سیدہ کو، 7 ہجری بھی سیدہ کے پاس، 8 ہجری بھی سیدہ کے پاس، 9 ہجری بھی سیدہ کے پاس، 10 ہجری بھی سیدہ کے پاس۔ 4 سال جاگیر فدق کی آمدنی رہی ہے سیدہ کے پاس۔ توجہ، 4 سال میری بیٹی جو لاب کے لئے خرچ کر رہا ہوں، 4 سال سیدہ کی جاگیر میں رہا ہے باغ فدق، جاگیر فدق۔ 40,000 آمدنی تھی سالانہ،
رب اکبر کی قسم ہے زہرا کے پاس اتنا آمدنی بھی آتی رہی لیکن زہرا کی سادی زندگی میں کبھی فرق نہیں آیا. چھینا گیا. میں عرض کر چکا ہوں بی بی کی ملکیت تھی, چھینا گیا. بی بی نے آیات پڑھی, سامنے والے نے حدیثیں پڑھی. حسبنا کتاب اللہ کہنے والا تھا, اس کے سامنے سیدہ قرآن پڑھ رہی تھی. بی بی نے حدیثیں پڑھی, کہا حقن دار صحاباک ولا دار صحابی, یہ کون سا حق ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے میں نہ بنوں. لے لیا گیا. توجہ, حق لے لیا گیا. ہماری کتابوں میں نہیں ہے, برادران اہل سنت کی کتابوں میں ہے. دوسری حکومت نے واپس کر دیا. ذمہ داری سے کر رہا ہوں, یہ جملے میں توجہ کر دی ہے. بھائیوں کی کتابوں میں ہے کہ دوسری حکومت نے, ہمارا نہ عقیدہ ہے نہ ہماری کتابوں میں ہے, اس لیے کہ پہلی حکومت نے جو لیا تھا زیادہ کردار دوسری حکومت کا تھا. سمجھ آ رہی ہے بات کی یا نہیں؟ ہاں جی, ہمارا عقیدہ نہیں ہے لیکن بھائیوں کی کتابوں میں ہے کہ دوسری حکومت نے بخاری صاحب دے دیا. تو پھر میں ایک جملہ تو کہہ سکتا ہوں, یا پہلا لینے والا غلط تھا یا دوسرا دینے والا غلط تھا. پھر تیسری حکومت نے پھر لے لیا. توجہ, 4 کھجور کے درخت تھے, اس طرح تقسیم ہوتے رہے. ہاں جی, پھر لے لیا. تاریخ میں ہے اس نے تو کمال کر دیا. تیسری حکومت نے کمال کر دیا. انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. انہوں نے ایک حصہ مروان کے پاس آ گیا, اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. زیادہ وضاحت میں نہ جاؤ کیونکہ کچھ خطرہ بھی رہتا ہے. ہاں جی, تاریخ بیان کر رہا ہوں. 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا مال. اب ہم سے سوال کیا جاتا ہے جب علی کی حکومت آئی تو علی نے واپس کیوں نہ لیا؟ توجہ, سوال ہوتا ہے نا بھی اگر بی بی کا تھا تو جب علی کی حکومت آئی تو علی نے واپس. ملک صاحب قبلہ خدا انہیں زندگی دے, صحت دے, ملک قبلہ علامہ اجاز صاحب وہ فرما رہے ہیں یہ تو کہتا ہے علی نے نہیں لیا. کس نے کہا علی نے نہیں لیا؟ علی نے لیا. ہمارے عقیدے کے مطابق علی مالک تھے, واپس لیا. تمہارے عقیدے کے مطابق علی حاکم تھے, واپس لیا. توجہ ہے, قبلہ فرماتے ہیں علی نے لیا. اگر بالفرض تیرے بقول علی نے نہیں لیا تو آؤ ابن شہرشوب کی روایت تمہیں سناؤں. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا اگر فدق حق تھا تو آپ کے دادا علی نے کیوں نہ لیا؟ توجہ, مولا سے یہ سوال ہوا کہ اگر فدق سیدہ کا حق تھا تو آپ کے دادا علی نے واپس کیوں نہ لیا؟ امام نے 2 جواب دیے. اگر توجہ ذہن بیدار ہے تو انشاءاللہ بات ذہن میں بیٹھے گی. امام نے 2 جواب دیے. کہا جب نبی نے مکہ سے کی تھی ہجرت, مدینہ چلے گئے, کافروں نے نبی کے گھر پہ قبضہ کر لیا. کافروں نے نبی کے گھر پہ قبضہ کر لیا. جب فتح مکہ ہوئی, نبی واپس مکہ آئے. اب نبی واپس لے سکتے تھے لیکن اپنا گھر واپس نہیں لیا. جواب مل گیا. نبی واپس لے سکتے تھے لیکن نبی نے اپنا گھر واپس توجہ نہیں لیا. ایمان کے جملے ہیں, ذمہ داری سے کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں ہم غصب شدہ مال ظالموں سے واپس نہیں لیتے تاکہ قیامت تک ان کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے. یا سلامت رہے. سمجھ آئی بات کی کہ لیا کیوں نہ؟ مولا فرماتے ہیں ہم واپس غصب شدہ نہیں لیتے تاکہ جنہوں نے جس کا حق چھینا ہے اس کا عذاب بڑھتا رہے. اس کا عذاب اب ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آ گیا. اس نے کیا کیا؟ پہلے عرض کر چکا ہوں کتنی حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا؟ 3 حصوں میں. اب ان کی نسلوں میں تقسیم ہو چکا ہے. ہاں جی, اب 2 نسلیں بھی تو گزر چکی ہیں نا. آئیتے پٹواری کو آکھو نا پاٹ ڈالے دی تقسیم تو پھولی کرتے دے زمین. ہاں جی, وہ کہے گا خدا کے بندے اب 2 نسلیں آگے چلی گئی ہے, میں کیسے زمین ان سے لے کر پھر واپس کر دوں؟ لیکن اس نے بہت اچھا کام کیا. عمر ابن عبدالعزیز نے اچھا کام کیا. توجہ, جتنا جاگیر فدق تقسیم ہو چکی تھی,
جس جس کی اولاد کے پاس جا چکی تھی اس نے چھینا نہیں، انہیں پیسے دیے، انہیں خرید کر، توجہ، ساری جاگیر خرید کر اس وقت بنی ہاشم کا سب سے بزرگ فرد عبداللہ محض جو امام حسین کا نواسا تھا، امام حسن مجتبیٰ کا پوتا تھا، یہ ساری جاگیر فدق خرید کر اس کے حوالے کر دی۔ تاریخ سننا پسند کرتے ہیں نا؟ ساری جاگیر خریدی، واپس کی۔ یہ عبداللہ محض وہ ہے جس کا ایک بیٹا ہے محمد نفس زکیہ، اس کا ایک بیٹا عبداللہ جو آل رسول سے، اولاد زہرا سے پہلا فرد ہے جو آپ کی سرزمین پاکستان سندھ کے پہاڑوں میں آیا۔ منصور دوانگی نے خط لکھا گورنر سندھ کو کہ ایک زہرا کا بیٹا آیا ہے، یا اسے قتل کر دو یا اسیر کر کے میری طرف بھیج دو۔ کراچی کی پہاڑوں میں اسے شہید کیا گیا، جس کا مزار آج عبداللہ شاہ غازی کے نام پہ معروف ہے۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہے۔ عمر ابن عبدالعزیز، اس کے اور کام بھی تھے، اور ان میں سے ایک اور کام بھی یہ تھا جو علی پر سب و شتم کا سلسلہ شروع ہوا، اس نے بند کرایا، اس نے بند کیا، اسے زہر دے گیا، بنو امیہ کے لوگوں نے اسے مار دیا۔ یہ تو محب اہل بیت نہیں کر رہا ہے۔ پھر حق چھینا گیا، تاریخ بتا دیا، پھر جاگیر فدق کو غصب کر دیا گیا، یہاں تک کہ مامون عباسی کا دور آ گیا۔ ظاہر اس کا کچھ اور تھا، باطن اور تھا، آپ جانتے ہیں۔ اس نے ایک انوکھا کام کیا، اس نے کیا کیا؟ تمام شیعہ سنی علماء کو دربار میں بلایا، تمام کو دربار میں بلایا، سب سے صرف ایک سوال کیا کہ مجھے اتنا بتاؤ، نبی کی بیٹی جو گواہ لے کر گئی تھی وہ گواہ کیسے تھے؟ جو گواہ لے کر بی بی گئی تھی وہ گواہ کیسے تھے؟ سب نے مل کر کہا مامون تو نے سوال پوچھا تو جواب بھی سن، تیرا سوال تھا گواہ کیسے تھے؟ رب اکبر کی قسم ہے ان سب گواہوں کی نہ طہارت میں شک ہے نہ صداقت میں شک ہے۔ کیا تسلیم کرتے ہو گواہ سچے تھے؟ کیا گواہ سچے تھے؟ سچے تھے تو باغ جاگیر فدق زہرا کی اولاد کو دے رہا ہو۔ اب تاریخ نے بتایا جب مامون نے واپس کیا اس وقت بھی عبداللہ محض زندہ تھا، بنی ہاشم کا سب سے بزرگ فرد، اس نے بھی عبداللہ محض کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے تاریخ جاگیر فدق، کیسے غصب ہوا اور کیسے ملتا رہا۔ پھر اس کے بعد جاگیر فدق کے لیے تاریخ خاموش ہے، تاریخ خاموش ہے۔ اب تاریخ انتظار کر رہی ہے کہ جاگیر فدق کی مالکن کا اصل بیٹا ظہور کرے